أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيب صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد بلند صلوات قال سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بجهاد الفاتحة. آغاز کروں اب تمام مومنین سے التماس ہے کہ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والے ہیں شہداء شہادت شہداء پاڑ جلائے بالخصوص مرحوم سید علی حیدر شاہ جعفر شاہ مرحوم سیدہ خدیجہ بیوی مرحوم سیدہ فیاض فاطمہ سیدہ مطاع نرجس نقوی اور دیگر مومنین و مومنات جن سب کے اظہار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص صلوات میری خواہش ہے کہ میں
سورہ مبارک شمس کی آیات کی تناظر میں امام رضا شمس الشموس عالم آل محمد کی شخصیت کی بات بیان کرتا، لیکن سید بزرگوار نے خواہش کی کہ کسی دوسرے مقام پر جو تاریخی انداز سے حضرت کی سیرت کا بیان ہوا اسی سلسلے کو بیان کیا جائے، یہ سمجھنے کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز کہاں سے ہوا، کن حالات میں ہوا، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے 20 سالہ عہد امامت میں کیا حکمت عملی اختیار کی، ناگزیر ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ خود وہ کیسے حالات تھے، بات کہاں سے شروع ہوئی، کس نہج تک پہنچی، کس مرحلے تک پہنچی، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ پھر امام نے کیا کردار ادا کیا۔ وجود مبارک کی ختمی مرتبہ علیہ اعلیٰ وسلام کی رحلت 11 ہجری کے دوسرے مہینے کے آخری حصے میں ہوئی۔ پیغمبر اکرم اسلام کی رحلت کے بعد ایک معروف شخصیت جن کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے، جنہیں تاریخ میں ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی حکومت کا آغاز ہوا جو تقریباً 2.5 سالوں پر مشتمل ہے۔ پھر ان کی موت کے ساتھ خلیفہ ثانی کی حکومت کا آغاز ہوا جو 23 ہجری تک چلی، اور ابوالولود فیروز نے جب 23 ہجری میں خلیفہ ثانی کو قتل کیا تو یہاں سے خلیفہ سوم کی حکومت کا آغاز ہوا جو تقریباً 12.5 سال چلی، 35 ہجری کے اواخر تک، اور بلوائیوں کی آمد پر مصر سے، بصرہ سے، کوفہ سے، خود مدینے کے افراد شامل تھے۔ جب خلیفہ سوم کا قتل ہوا 35 ہجری کے آخری حصے میں، تو یہاں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا آغاز ہوا جو 40 ہجری تک بدستور چلی، 5 سال، اور مولا متقیان کی شہادت کے بعد پھر زمام خلافت مسلمین آپ کے فرزند ارشد امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں آئی، اور آپ نے 7 مہینے اور 25 دن تک خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس کے بعد پھر مقام ذیقار میں جب امیر شام کے ساتھ صلح ہوئی تو حکومت کو امیر شام کو واگزار کیا، اور باقی 9 سال حزب اختلاف میں گزارے۔ یہاں 40 ہجری سے امیر شام کی حکومت کا آغاز ہوا جو 60 ہجری کے آخری حصے تک تقریباً 20 سال چلی۔ البتہ امیر شام نے اس سے بہت پہلے سے اس کی حکومت شروع ہوئی تھی۔ 14 ہجری میں جب شام فتح ہوا تو یزید بن ابو سفیان کی حکومت کا آغاز ہوا، اور پھر 18 ہجری میں جب طاعون کی بیماری سے یزید کی موت ہوئی تو اس کا چھوٹا بھائی معاویہ پر سر اقتدار آیا۔ پھر 18 سے لے کر 23 ہجری تک اس نے صرف شام پہ حکومت کی، لیکن خلیفہ سوم نے اپنی خلافت سنبھال دی۔ سارے کا سارا لبنان، کنسرین اور اردن، دمشق، یہ سارا خطہ، شامات کا علاقہ، مصر کی حدود تک، یہ سارے کا سارا خطہ امیر شام کے سپرد کیا۔ لیکن بہرحال یہ وفاق سے کم حکومت تھی۔ لیکن 40 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کے صلح کے مرحلے کے بعد امیر شام کی پوری اسلامی دنیا پر حکومت کا آغاز ہوا جو 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی، اور ابن خلدون کی تاریخ کے مطابق مسلمانوں کی تعداد جب امیر شام نے اپنی حکومت کا آغاز کیا تو 9.5 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس 60 ہجری میں امیر شام کی موت کے ساتھ اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یزید کی حکومت عمر 30 سال تھی جب اس کی حکومت کا آغاز ہوا، اور حکومت سنبھالنے کے بعد 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی، اور اس کی پراسرار موت کے بعد پھر
اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا جس نے چند دن حکومت کی، لیکن پھر اس کا نفس سے ملامت کرتا رہا، بالآخر اس نے اپنے باپ کے اوپر لعنت کی، اپنے دادا کے اوپر، آبا و اجداد کے اوپر، اور یہ اعتراف کیا کہ ہم اہل بیت ہیں، حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ اور پھر مروان بن حکم نے یزید ابن معاویہ کے بیٹے معاویہ کو، جسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے، قتل کروا دیا اور پھر خود حکومت سنبھال لی اور 9 مہینے برابر حکومت کی۔ البتہ اب بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک اور کچھ حصوں تک لبنان اور فلسطین تک محدود رہ گئی۔ باقی سارا حجاز، مکہ، مدینہ، ایران، عراق، مصر جو بڑا خطہ تھا یہ عبداللہ بن زبیر کے کنٹرول میں چلا گیا، اور 62 ہجری سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت شروع ہوئی، بلکہ 61 ہجری کے اواخر سے 73 ہجری تک 12.5 سال عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی، اور بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام اور شام کے بعض علاقوں تک محدود ہو گئی۔ ادھر مروان بن حکم نے 9 مہینے حکومت کی اور 64 ہجری کے آخر میں اس کی موت ہوئی، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ 64 ہجری کے آخر سے اس کی حکومت کا آغاز ہوا اور مسلسل اس نے 23 سال حکومت کی، 86 ہجری تک۔ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت ہوئی اور اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، اور پھر اس نے مسلسل 10 سال حکومت کی، 86 سے لے کر 96 ہجری تک۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہے، اور اس نے 3 سال حکومت کی، 96 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک۔ پھر اس کا پوتا عمر ابن عبدالعزیز برسر اقتدار آیا، 99 ہجری سے لے کر 102 ہجری تک۔ 2.5 سال عمر ابن عبدالعزیز نے حکومت کی۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حدیث کے اوپر جو قدغن تھا، پہرا تھا، پائبندی تھی، اس کو اٹھایا۔ پھر سے تدوین حدیث کا کام شروع ہوا۔ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کو ایک امر اس نے سپرد کیا، اور پھر تدوین حدیث کا باقاعدہ کام شروع ہوا، جہاں سے بخاری اور مسلم کے اساتید محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کے شاگرد قرار پائے، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جو وسعت اختیار ہوئی، اور پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ احادیث کے جو بھول چکے تھے، ارتا موضوع حدیث، وہ ایک الگ باب ہے۔ ایک ہی کی تدوین حدیث کا کام کیا، دوسرا فضل اولاد فاطمہ زہرا کو واپس لوٹایا، تیسرا سادات اور مومنین کے گھر جو خلافت بنو امیہ کے پچھلے سالوں میں جلا دیے گئے تھے، گرا دیے گئے تھے، یا انہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا، پھر سے عمر ابن عبدالعزیز نے انہیں آباد کیا، ان کے لیے دوبارہ سے گھر تعمیر کروائے۔ مومنین اور سادات کا وظیفہ جو بیت المال سے پچھلے مسلسل 20 سالوں سے بند کر دیا گیا تھا، اسے بحال کیا۔ ان کی زمینیں اور باغات جو ان سے چھین لیے گئے، ان کے اموال جو بیت المال میں سلب کر لیے گئے، سب کو واگزار کرایا۔ لیکن اس کی یہ ساری کوششیں، وہ ایک عمدہ اور بہترین طرز حکومت تھا، لیکن اس کو 102 ہجری میں خود بنو امیہ نے قتل کروا دیا۔ یہاں سے عبد الملک بن مروان کے تیسرے بیٹے یزید بن عبد الملک بن مروان کی حکومت کا آغاز ہوا، اور یزید بن عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کا چوتھا بیٹا الشام بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ مروان بن حکم اور اس کے 4 بیٹوں کی حکومت کا مولوی متقیان نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور اس مدت کو بھی بیان کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کا پوتا ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ اس کی موت کے بعد پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان آیا، پھر ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہے، اور سب سے آخر میں 126 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک محمد مروان حمار جس کا لقب ہے، اس نے حکومت کی۔ اور پھر 132 ہجری میں بنو امیہ کے حکمران 92 سالہ حکومت کے ساتھ ان کی حکومت اختتام پذیر ہو گئی، اور 132 ہجری میں مروان حمار کو قتل کر دیا گیا، اور یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جو 524 سال تک جاری رہی، یعنی 656 ہجری تک۔ بنو عباس کا سب سے پہلا حکمران ابو العباس صفا ہے، جس کی حکومت 132 سے چلی 137 تک، اور 137 سے پھر منصور دوالقی کی حکومت کا آغاز ہوا، جو پھر بڑھتے بڑھتے
56 ہجری تک چلی اور اس کے بعد 158 ہجری تک، اس کے بعد پھر مہدی برسر اقتدار آیا جس نے 11 سال حکومت کی، پھر ہادی برسر اقتدار آیا جس نے 1 سال حکومت کی۔ ہادی کے موت کے ساتھ پھر مہدی کا بیٹا ہارون الرشید برسر اقتدار آیا جس کی حکومت شروع ہوئی اور چل کر 193 ہجری تک 23 سال اس نے حکومت کی۔ اور ہارون الرشید کی موت کے ساتھ پھر اس کا بیٹا امین برسر اقتدار آیا 193 سے لے کر 198 ہجری تک، اس نے 5 سال حکومت کی۔ اور پھر اس کے بڑے بھائی مامون نے امین کو قتل کیا اور 198 ہجری سے لے کر پھر 218 ہجری تک پوری اسلامی دنیا میں کہ اب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ چلی گئی کی حکومت کی، یہ سارا سلسلہ مد نظر رہے۔ یعنی 92 سال بنو امیہ نے حکومت کی، پھر بنو عباس نے حکومت کی۔ بنو عباس کے چھٹے حکمران یعنی چھٹے حکمران ہارون الرشید، یعنی یہ 5ویں حکمران ہارون الرشید کی حکومت میں امام علی ابن موسی الرضا کی امامت کا آغاز ہوا۔ امام علی ابن موسی الرضا کی امامت 20 سالوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی حیات طیبہ 55 سالوں پر محیط ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 183 ہجری میں 11 ذیقعدہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 16 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اگر امام علی ابن موسی الرضا کی عظمت کا اندازہ کوئی کرنا چاہے تو سب سے پہلا جملہ جو میں آپ کی شخصیت سے متعلق عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ متحد وسطنا جب بستر شہادت پہ تھے اور آپ وصیت ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران میں اپنے 20 سالہ فرزند امام موسیٰ کاظم سے فرمایا کہ اے موسیٰ کاظم، عنقریب آپ کے ہاں عالم آل محمد کی ولادت ہوگی۔ کہا کی مراد کیا ہے؟ کہا اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، جس کا لقب رضا ہوگا، اور پروردگار کی طرف سے اسے عالم آل محمد کا یہ توقیفی ہے، عالم آل محمد کا خطاب دیا گیا۔ اپنے اس فرزند کو میرا اور میرے آباء و اجداد کا سلام کہنا، اے کاش کہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ متحد وسطنا کی شہادت کے 16 دن کے بعد، جب دوسری روایت کے مطابق 26 دن کے بعد، اگر 15 شوال حضرت کا روز شہادت ہو، آپ کی ولادت ہوئی اور پھر 183 ہجری تک 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے۔ 20 سال آپ کا عہد امامت ہے، اپنی امامت کے پہلے 10 سال ہارون الرشید کے عہد میں گزارے، اگلے 5 سال امین کے عہد حکومت میں اور آخری 5 سال مامون الرشید کے عہد حکومت میں۔ ہارون الرشید جو آپ کے پدر ایک بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل تھا، آپ کے اس کے عہد خلافت میں امامت کی ذمہ داریوں کو آغاز کیا۔ میں جو امام کی زندگی پڑھی، سیرت پڑھی، امام نے ان 10 سالوں میں برابر مختلف شہروں کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، مکہ کا سفر کیا، کربلا کا سفر کیا، اور مختلف دیہاتوں میں جاتے، مختلف شہروں میں جاتے، اور جا کر اسلام میں ناب محمدی اور نظام ولایت اور اسلام کے عالی ترین معارف اور حقائق اور علوم بیان فرماتی۔ اس ترتیب سے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں اپنی تبلیغ علنی طور پر جاری رکھی، اپنی ولایت کو بیان کیا، اپنی امامت کو بیان کیا، اپنی ولایت کی حدود و قیود کو بیان کیا، مختلف پہلو، مختلف زاویے، مختلف جہتیں، یہاں تک کہ آپ کے صحابی صفوان بن یحییٰ نے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرزند رسول جو کھل کر آپ حقائق کا پرچار نہ کیا کریں۔ آپ کے جد بزرگوار نے اپنی زندگی کے زیادہ حصے میں تقیہ سے کام لیا، آپ بھی تقیہ سے کام لیجیے۔ مبادا ہارون الرشید آپ کو شہید نہ کرتے تو فرزند رسول علی ابن موسی الرضا نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے صفوان بن یحییٰ، جب ابو جہل میرے نانا محمد مصطفیٰ کے قتل کے منصوبے بناتا تھا، سازشیں کرتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل کروا دوں گا، تو اس کی دھمکیوں کے جواب میں، اس کی سازشوں کے جواب میں، اس کے منصوبوں کے جواب میں میرے جد بزرگوار
سرکار محمد مصطفیٰ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو جہل اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو گیا، اپنی سازش اور کوشش میں کامیاب ہو گیا، اگر یہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے کبھی اللہ کا رسول نہ سمجھنا، اور اے صفوان میں محمد مصطفیٰ کا فرزند یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہارون الرشید میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ سمجھنا۔ ان 10 سالوں میں امام نے جس طرح سے قرآن حکیم کے مہارت کو، اس پر استاد آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی کی ایک مستقل کتاب ہے جو بہت بہترین ہے اپنے موضوع کی انفرادیت کے اعتبار سے، قرآن حکیم از منظر تفسیر قرآن حکیم از منظر امام علی ابن موسیٰ الرضا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا، دیکھیں ایک طرف میں نے بنو امیہ بنو عباس کے جو نام بیان کیے، اگر میں ان کا وقت نہیں کاش کردار بیان کرتا، یہاں تک کہ جیسے ہی مروان بن حکم کی موت ہوئی اور جامع اموی میں، مسجد جامع دمشق میں عبد الملک بن مروان جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، اور اس سے متعلق مورخین نے یہ جملے لکھے، تمام مورخین نے کہ یہ شب و روز مسجد میں گزارتا تھا اپنا تمام وقت، اتنا قرآن پڑھتا تھا، اتنی قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ اسے قرآن حفظ ہو گیا، اس حد تک یہ قرآن اس کے ہاتھوں میں دیکھتے تھے لوگ، ہمیشہ اس کو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اس کا لقب پڑ گیا حمامۃ المسجد، یعنی یہ تو مسجد کا کبوتر ہے، یعنی یہ تو گھر میں ہی نہیں جاتا۔ دوسری طرف جیسے ہی مروان بن حکم کی موت ہوئی، بلکہ مروان بن حکم کو اس کی بیوی نے اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کے آدھی رات کو قتل کیا، اس کے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ کے، اور اس تک یہ خبر پہنچی، تب یہ مسجد میں تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، جیسے یہ خبر سنی اس نے قرآن کو بند کیا اور یہ جملہ کہا، ہاں فراق بینی و بینک، کہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب زندگی میں کبھی دوبارہ تمہارا منہ نہ دیکھوں گا۔ یہ بنو عباس کے حکمرانوں کا کردار ہے، یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک بن مروان اس کا اگر کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے قرآن حکیم سے ایک مفتی کو کہا کہ استخارہ لو، اور جب یہ آیت آئی ایک اسی کے خلاف آیت آئی تو اس نے فوراً سے کہا کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کرو اور تیروں سے چھلنی کر دو۔ یہ بنو عباس کے حکمرانوں کا کردار تھا۔ اور دوسری طرف امام راغب اصفہانی نے اپنی معروف کتاب محاضرات میں یہ جملے تحریر کی، بلکہ پہلے جو جملہ کا بڑا عجیب جملہ ہے، کہا کہ میں نے زندگی میں مختلف شخصیتوں کا، یہ امام راغب اصفہانی وہ شورۂ آفاق شخصیت ہے کہ جن کی کتاب مفردات قرآن ایک مفسر قرآن کے لیے نامزید ہے، کوئی سنی یا شیعہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا، قرآن کی تفسیر لکھنے والا اس وقت تک قرآن کی تفسیر صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا جب تک امام راغب اصفہانی کی مفردات راغب سے استفادہ نہ کرے۔ بڑی بڑی شخصیتیں میں نے دیکھا ان کی تفاسیر کو ہر ایک ان سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ راغب اصفہانی اپنی کتاب محاضرات میں پہلے اس نے یہ جملہ لکھا، یہ کہا کہ یوں میں نے کہا کہ اپنی زندگی میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا، تاریخ میں بڑے بڑے کرداروں کو پڑھا، لیکن میں نے کبھی کسی خاندان میں اس طرح سے کمالات کو، عزتوں کو، شرافتوں کو، فضیلتوں کو نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے خاندان مصطفیٰ میں اور خاندان مرتضیٰ میں مسلسل 7 پشتوں میں فضیلتوں کو اسی معیار کے ساتھ منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ امام راغب اصفہانی، ایک طرف ولید بن عبد الملک بن مروان کا کردار، ایک طرف عبد الملک بن مروان کا کردار، قرآن دشمنی اور ظاہری حد تک صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں پر تعصب ظاہر کرنے کے لیے، قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی اور انس ظاہر کرنا، لیکن دوسری طرف مجسم قرآن، سراپا قرآن، روح قرآن، بولتا ہوا قرآن، امام علی ابن موسیٰ الرضا، ان سے متعلق امام راغب اصفہانی پہاڑ سے وزنی نام ہے دنیا اسلام میں اور دنیا اہل تسنن میں، تاریخی جملہ کا امام علی ابن موسیٰ الرضا سے متعلق کہا کہ کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن۔ کہا علی ابن موسیٰ الرضا کی زندگی جب میں نے پڑھی تو کہا کہ علی ابن موسیٰ الرضا کی حیات طیبہ جو 55 سالوں پر مشتمل ہے، 55 سالوں میں آپ کا سارا کلام، ساری کی ساری گفتگو جو 55 سالوں میں آپ نے ارشاد فرمائی، کان کلامہ کلہ وجوابہ،
یا جب کوئی سوال کرتا اور اس کے سوال کا جواب دیتے، یا پھر سوال میں جواب میں یا اپنی گفتگو میں کوئی مثال لے کے آتے، انتزاعات من القرآن سارے کا سارا قرآن سے بیان کرتے تھے۔ اس طرح سے روح علی ابن موسی الرضا روح قرآن سے آمیختہ تھی کہ علی ابن موسی الرضا خود روح قرآن ہے، خود جان قرآن ہے، خود اصل قرآن ہے، خود مجسم قرآن ہے، خود بولتے ہوئے قرآن۔ اس حد تک امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ اپنی حیات طیبہ میں ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دیوبند خزائی کو جب مرثیہ پڑھنے کے بعد جب ان سے کہا کہ آپ شبیہ رسول اللہ علی اکبر کے بارے میں، ان کی مصیبت کے بارے میں، ان کی ودا سے متعلق مرثیہ پڑھو، انہوں نے جب مرثیہ پڑھا تو پہلے 10,000 درہم دیے، کہا لیکن یہ تمہارے اس مرثیے کا اور جو تم نے بیان کیا اس کا صلہ نہیں بن سکتا۔ پھر ایک پیرہن عطا کیا اور کہا اس کا بہت خیال رکھنا، شہید مطہری نے بیان کیا اس بات کو، کہا کہ اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا کہ میں نے اس پیرہن کو پہن کر 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کی، اور اس پیرہن کو پہن کر میں نے 1,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ یہ علی ابن موسی الرضا، یہ آپ کا کردار 3 حکمرانوں کے مقابلے میں آپ کی امامت ہے، لیکن عجیب ہے آپ کے دوش پر پچھلے تمام تر 7 آئمہ کی محنتوں کی بقا موقوف ہے، اور آپ کا دور پیچیدہ ترین دور ہے، مشکل ترین دور ہے۔ ایک طرف اپنے عہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، دوسری طرف ان 172 سالوں کی حفاظت کرنی ہے جو پچھلے 7 آئمہ نے کام انجام دیا۔ 172 سالوں میں علی سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن تو بجائے خود 1 لمحے کے لیے بھی کسی بھی امام نے کار امامت کو رکنے نہیں دیا۔ یہ مسلسل سلسلہ ہے، ورنہ خود سوچیں کہ جب ختمی مرتبہ جمعرات کے دن جا رہے ہیں، دنیا سے بیماری کا آغاز ہوا، جمعرات کو بیماری شروع ہوئی، پیر کو آپ کی رحلت ہو گئی، 4 دن پیغمبر بیمار رہے جمعرات کے دن۔ اس پر خود المیہ جمعرات تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس زندگی بھر گریہ کرتے رہے جمعرات کے دن۔ جب ختمی مرتبہ نے قلم و دوات مانگا تو کیا انداز تھا امت کا، کہا گیا ابن الرجل یحجر، یہ بات ہزیان کہہ رہے، اور نعوذ باللہ خاکم بدہن، اور کس طرح سے میں مانا کروں، جرت نہیں ہے، زبان اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ 7 ائمہ کی محنت کا تسلسل سے جس کا نتیجہ میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ رحلت ختمی مرتبت کے بعد 30 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور 40 ہجری میں جہاں قافلہ بشریت کو ان کی ہدایت اور رہبری کرتے ہوئے شمع ہدایت امام حسن مجتبیٰ کی سپرد کی، اور 40 ہجری سے لے کے 49 ہجری تک 9.5 سال امام حسن مجتبیٰ نے اس شمع کو، اس شمع ہدایت بشر کو مسلسل آندھیوں میں، بارشوں میں، طوفانوں میں فروزہ رکھا، اور ایک لمحے کے لیے اس شمع فروزہ کو بجھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ 49 ہجری میں شمع ہدایت بشر امام حسین کے ہاتھوں میں آئی، اور پھر 60 ہجری تک 61 ہجری کے اوائل تک مسلسل 11.5 سال تک ترین حالات میں اس شمع کو روشن رکھا، اور پھر 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک ہم مسلسل اتنے مشکل حالات انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ظاہری طور پر 1 سال کے بعد امام علی زین العابدین کی قید ختم ہو گئی ہے، لیکن باقی 34 سال آپ نے مسلسل نظر بندی کی حالت میں گزارے، اس حد تک کہ اگر صرف سلام کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس رک جاتا، احوال پرسی کے لیے آپ کے پاس چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاتا، تو اگلے ہی لمحے مدینے کا گورنر اس سلام کرنے والے کو بلا کر گورنر ہاؤس میں پوچھ تاچھ کرتا، تفتیش کرتا کہ بتا حسین کا بیٹا علی تم سے کیا بات کر رہا تھا، تم سے کیا کہہ رہا تھا۔ ان تلخ ترین حالات میں، مشکل ترین حالات کے باوجود 7 طریقوں سے جنہیں محققین نے امام سجاد کی سیرت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا، کس طرح سے پیغام کربلا کو اگلی بات کی آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ 35 سال 95 ہجری تک ایک لمحے کے لیے چراغ ہدایت کو خاموش نہیں ہونے دی، اور 95 ہجری میں آپ کے فرزند امام محمد باقر نے پھر اس شمع ہدایت کو اٹھایا، آندھیوں میں اسے روشن رکھا، اور مسلسل 18 سال 114 ہجری تک اسے اسی طرح سے روشن رکھا، اور 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک پھر صادق آل محمد نے
مسلسل 35 سال تک کس طرح سے پوری اسلامی دنیا سے تمام تر علم اور حقیقت اور معرفت کے متلاشی افراد کو یوں اکٹھا کیا کہ بیک وقت 4000 شاگرد امام سے مختلف علوم میں، عقلی علوم میں، نقلی علوم میں، حیات ہے، ہندسہ ہے، فلسفہ ہے، تفسیر ہے، رجال ہے، حدیث ہے، کوئی ایک علم ایسا نہیں دنیا کا علوم غریب علوم جدید میں سے کوئی ایسا علم جس کی تدریس نہ کر رہے ہو۔ حتیٰ یہ کیمسٹری جو آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یہ علم کیمیا، علم کیمسٹری آج بھی ساری دنیا میں جس شخصیت کو بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، یہ جناب جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان مسلسل سال ہر سال انہوں نے ذاتوحیت تطلبس امام صادق کے سامنے طے کیے اور پھر اپنی زندگی میں 400 کتابیں لکھی، جن میں سے بعض نسخے آیت اللہ مرشی نجفی کتاب خانے میں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ایک کتاب کے شروع میں جابر بن حیان بابا کیمیا نے یہ تاریخی جملہ لکھا ہے، کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور، کوئی ایک عالم میرے کسی ایک نظریے کو بھی رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں، جو پوری اسلامی دنیا سے 3 بر اعظموں سے چن چن کر حق اور حقیقت اور علم اور معرفت کے متلاشیوں کو اس طرح سے اکٹھا کیا اور اس طرح سے شخصیت پروری کی مختلف علوم میں، اس طرح سے شخصیتوں کو تراشا، علوم قرآن میں جناب حمران کو، لغت و ادبیات میں ابان بن تغلب کو، اسی طرح سے علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو، علم فقہ میں جناب زرارہ کو، حشام کو اور مومن طاق کو، علم کلام میں مختلف شخصیتوں کو مختلف علوم میں تراشا اور پھر آپ کے شاگرد ساری اسلامی دنیا میں پھیل گئے اور اس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم نے کام کا آغاز کیا، لیکن آپ کو زندان میں منتقل کیا اور 16 سال پہ ہم مسلسل ایک زندان سے نکل کر دوسرے زندان میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن علم و معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کی بلندی زندان کی تنگ اور تاریک دیواروں سے چھن چھن کر عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر اپنے دادا امام صادق اور اپنے بابا امام موسیٰ کاظم کے شاگردوں میں سے پھر خواص کو چنا، مخصوص ترین شخصیتوں کو جو زیادہ شجاع تھے، جو زیادہ متعہد تھے، جو کمیٹڈ تھے، بامعرفت شخصیات کو منتخب کیا اور پھر امام علی ابن موسیٰ رضا نے کیا کام کیا کہ ان شخصیات کو چن کر مزید ان کی تربیت فرمائی اور پھر پوری اسلامی دنیا میں اب جب کہ اسلامی حکومت افریقہ تک پھیل چکی ہے، اندلس تک، گرناطہ تک، تیتلا تک، اشبیلیا تک، پورے ہسپانیہ تک پھیل چکی ہے، یورپ تک جا چکی ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اس عرصے میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے دنیا کا، اسلامی دنیا کا نہ کوئی دیہات چھوڑا، نہ کوئی شہر چھوڑا جہاں پر اپنا نمائندہ، اپنا وکیل نہ معین کر رکھا ہو۔ اگر کسی نے دین پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینے آئے، امام فرماتے ہیں مجھ سے تم مل چکے، لیکن مسئلہ جا کے فلاں اپنے شہر میں میرے نائب سے پوچھنا، میرے وکیل سے پوچھنا، میں نے اسے نامزد کر رکھا ہے اور جو وہ کہے اسے میری بات سمجھ کے قبول کر لینا۔ اسی طرح سے خمس و زکات، مال خدا، مال امام کے حصول کے لیے امام نے پورا ایک اقتصادی نظام، ایک معاشی نظام، ایک مالی نظام متعارف کروایا اس ترتیب سے، اور جو مستحق ہیں، جو اہل ہیں مختلف علوم کی ترویج کے لیے امام نے یہ سارا سلسلہ اس مال خدا کو، مال امام کو اس ترتیب سے معین کیا، ثقافتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ہر جہت سے جتنے بھی شعورات زندگی بشر ہیں، ہر شعبے میں امام نے اس طرح سے ایک پورا اسلام کو نظام کے طور پر متعارف کروایا کہ رفتہ رفتہ بنو امیہ سے جو حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اور 92 سال حکومت کرنے کے بعد بنو امیہ کی حکومت اختتام پذیر ہوئی اور یہاں سے جو بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا اور سب سے زیادہ مضبوط ترین حکومت ہارون الرشید کی گزری اور اس کے بعد مامون الرشید کی اس درجہ مضبوط اور وسیع، اس کے بعد پھر کسی اور کو ایسی حکومت نہ مل سکی۔ لیکن ایک طرف بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی جانوں پر، لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہے تھے، ان کے پاس خزانوں کی کثرت تھی، ان کے پاس فوجوں کی کثرت تھی، درہم و دینار اور سونے چاندی کے انبار تھے، سب کے باوجود دوسری طرف علی نے اور علی کے بیٹوں نے زمین پر بیٹھ کر، خاک پر بیٹھ کر اس طرح سے ایک متوازی نظام حکومت قائم کر دیا کہ رفتہ رفتہ بنو عباس کے حکمرانوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہماری حکومت تو برائے نام ہے، ہم تو محض لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ
امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں. یہی وجہ ہے. آخر خود سوچیں, مقام فکر ہے. مامون الرشید ہارون کا بیٹا ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے. خود مامون نے 3 سال گزرنے کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کیا. تو پھر اتنی محبت کہاں سے آ گئی, اتنی ہمدردی کہاں سے آ گئی کہ امام کو خط لکھ رہا ہے, امام کو دعوتیں بھیج رہے ہیں. مسلسل 1 سال تک اصرار کیا, مسلسل 199 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک, یعنی سال 1.5 سال اصرار کرتا رہا. امام رد کرتے رہے کہ آپ خلافت کو سنبھال لیں, یہ آپ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب مامون الرشید مجبور ہو چکا ہے. اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا, اس نے باقی تمام فتنوں کو سرکوب کر لیا, تمام فتنوں کو خاموش کر لیا. لیکن تشیع مسلسل آئمہ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں, پچھلے 7 آئمہ کی حکمت عملی کے نتیجے میں اب تشیع ایسی ناقابل تصدیق قوت بن چکی ہے کہ جسے رام کرنا, جسے شکست دینا مامون الرشید کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. کوئی راستہ نہیں تھا علویوں سے بچنے کے لیے, تشیع کو بچنے کے لیے, اہل امامت سے بچنے کے لیے, سوائے اس سے کہ وہ امام کو اپنے ساتھ شامل کر رہے. سو اس نے اپنی تدبیر شروع کی. مامون الرشید سے متعلق ابن ندیم نے اپنی فہرست میں یہ جملے لکھے, کہا کہ میں نے بنو عباس اور بنو امیہ کے تمام حکمرانوں کی کردار کو پڑھا. بنو عباس اور بنو امیہ کے 750 سالہ کے جتنے بھی حکمران گزرے, ان سب میں سب سے زیادہ زیرک, سب سے زیادہ دانا, سب سے زیادہ عاقل, سب سے زیادہ باشعور, سب سے زیادہ سیاست مدار, سب سے زیادہ شجاع, جس کے پاس قوت فیصلہ تھی, جس کے پاس شجاعت تھی, یہ مامون الرشید ہے. جس سے متعلق ابن خلدون نے یہ جملہ لکھا کہ مامون الرشید سے متعلق وکانا من کبار الفقہاء, کہ خود بہت بڑا فقیہ تھا, بہت بڑا دانشور تھا, فلسفے میں, علم کلام میں, علم فقہ میں, تفسیر میں مہارت رکھتا تھا, علماء سے ہمنشین رہا, بچپنے سے سیکھتا رہا, مسلسل 28 سال سیکھا, 28 سال پڑھا. اپنے دوسرے بھائی سے 1 مہینے کا فرق تھا, لیکن وہ کنیزوں سے مشورے لیتا تھا, عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے رائے لے کے حکومت چلاتا تھا. اس کے پاس فوجیں تھی, اس کے پاس کثرت تھی, اس کے پاس صرف خراسان کا والی تھا. مامون الرشید کے پاس صرف خراسان کی حکومت تھی, پوری اسلامی دنیا کی حکومت امین کے پاس تھی. لیکن اس نے اپنی تدبیر سے اسے لے لی, اسے قتل کر دیا. پہلے مرحلے میں ہارون نے اسے اپنا ولی عہد منتخب کیا تھا اور مامون کو امین کا ولی عہد منتخب کیا تھا. 1 مہینے کا فرق تھا 2 بھائیوں میں. لیکن جیسے اس نے حکومت سنبھالی, امین نے اپنی حکومت کے, میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ زیادہ مراحل کو عرض کر سکوں, کچھ نتائج عرض کر سکوں. اگر تھکنے لگے تو بتا دیجیے کہ میں مختصر کرنا شروع کر دوں. امین نے جب اپنی حکومت سنبھالی تو اپنی حکومت کے 18ویں دن اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد منتخب کر لیا اور اپنے بھائی مامون کو خلافت سے عزل کر لیا, جس کے جواب میں پھر مامون نے اس نے خلافت سے عزل کیا اور ان کے بیچ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور اس نے اپنی حکمت عملی سے اپنے بھائی کی اتنی مضبوط حکومت کو توڑ دیا. اور پھر 198 ہجری میں پوری اسلامی دنیا کا مطلق العنان حکمران بن گیا. ایک ایسا شخص جس سے متعلق خود جلال الدین سیوطی, جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی, کہا کہ میں نے جو اپنی زندگی میں مختلف دانشوروں کی زندگیوں کو پڑھا اور سیاست مداروں کی زندگیوں کو پڑھا, مجھے مامون الرشید سے بڑا کوئی سیاست مدار, زیرک اور باہوش انسان نظر نہیں آیا. یہ مامون الرشید جب اس نے بھانپا کہ تشیع اسلامی دنیا میں اتنی بڑی قوت بن چکی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے, تو اس نے امام کو خلافت کی پیشنہاد کی. امام نے پہلے مرحلے میں فرمایا کہ اگر یہ منصب خدا نے تمہیں سونپا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی اور کو دو, اور اگر اللہ نے تمہیں یہ منصب نہیں دیا تو جو چیز تمہاری ہے نہیں اسے دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو. یہاں تک اس نے امام کو مجبور کیا کہ اگر خلافت قبول نہیں کرتے تو پھر ولایت اہلی قبول کیجیے. پہلے کا خلافت قبول کرے اور مجھے اپنا ولی عہد قرار دے. یہی سے اس کی نیت کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت علی ابن موسیٰ رضا ہیں تو تمہیں کس نے حق دیا کہ تم خود کو ان کا ولی عہد منتخب کرو. اپنا ولی عہد منتخب کرنا امام علی ابن موسیٰ رضا کا کام ہے. وہ اپنے فرزند امام محمد تقی کو اپنا جانشین معین کرے یا کسی اور کو. تمہیں یہ حق کس نے
دیا کہ تم ان کو یہ کہو کہ ہاں مجھے ولیعہد منتخب کرے، اور پھر جب خود بعد میں تم نے معتصم کو اپنا ولیعہد منتخب کیا، کس بنیاد پہ، کس اساس پہ؟ اور اگر تم خلافت امام کو دینا چاہتے تو خود چار مدینے میں پیغام کس لیے بھیج رہے ہیں؟ خود پہلے حکومت سے الگ ہو جا اور کہ میں خراسان میں عارضی طور پر حکومت سنبھالے ہوئے آئے، آپ حکومت سنبھال لیجیے، جائے جا کے دعوت دے، خلیفہ کی حیثیت سے پیغام بھیج رہے ہیں۔ وہ 20 پہلو ہیں، اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کروں تو پھر بہت وقت گزر جائے گا۔ گفتگو تاخیر سے شروع ہوئی، بس میں چند نتیجے عرض کروں کم سے کم آج کی حد تک۔ یہاں تک کہ اس نے 4000 افراد کو روانہ کیا سپاہیوں کو عیسیٰ جلودی کے ساتھ اور اپنے باقی معتمد افراد کے ساتھ امام کی طرف مدینے میں، اور امام کو خراسان بلایا۔ یا امام کی شخصیت کے اتنے ابعاد ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں اشارے بھی کروں تو شاید چند گھنٹے تک ناگزیر ہے۔ امام کا مدینے میں کردار، 35 سال جو نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 35 سالوں میں امام نے کیا کام کیا؟ 10 سال عہد ہارون میں امام نے کیا کیا کام انجام دیے؟ 5 سال جب امین اور مامون باہم آویزی میں مبتلا تھے اور ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، ان 5 سالوں میں امام نے کیا کیا؟ پھر اگلے 2 سال جو باقی فطروں کو سرکوب کر رہا تھا، مامون اور رشید، ان میں کیا کیا؟ امام کا 20 سالہ عہد امامت، جن میں سے امام نے 17 سال مدینے میں گزارے اور 3 سال خراسان میں گزارے۔ اور ان 3 سالوں میں کیا کیا؟ آج تک تشیع ان ثمرات سے استفادہ کر رہی ہے جو کام امام علی ابن موسیٰ رضا نے ان 3 سالوں میں انجام دیا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہاں تک کہ 200 ہجری میں جب امام اس کے 4000 سپاہیوں کے ہمراہ چلے، اس نے اپنے تئیں کوشش کی کہ امام کو کرمانشاہ ہے، قوم ہے، کوفہ ہے، یہاں سے نہ لایا جائے، کیونکہ یہاں پر امام کے ماننے والوں کی، امام کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ اس نے احواز سے اور بصرہ کے راستے سے امام کو لے کے آیا تاکہ امام کی زیادہ ساتھی نہ ہو راستے میں، آپ کے پیروکار نہ ہو۔ اس کے باوجود جب امام مدینے سے خراسان کے راستے میں مقام نیشاپور پہ پہنچے، یہ پچھلے 7 ائمہ کی محنت کا تسلسل ہے اور امام کی پچھلے 17 سالوں کی محنتوں کا اثر، کہ جب امام میدان بازار نیشاپور میں پہنچے تو کم از کم 1.5 لاکھ افراد کا اجتماع کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ شہادت دیتا سادات کا گاؤں ہے، مومنین کا گاؤں ہے۔ سید صاحب نے بہت دنوں سے اشتہار بھی بنا دیا، فردن دعوت بھی دی، کسی کو ٹیلی فون کیا، کسی کے گھر چل کے گئے، اگرچہ سادات کا گاؤں، اس کے باوجود ایک مختصر شرکت ہے، مناسب تعداد، لیکن بہرحال جتنی تعداد ہے مومن سادات کی مختصر ہے۔ اب جب کہ سوشل میڈیا کی سہولت موجود ہے، وقت کا تعین ہے، پتہ اتنے بجے گفتگو شروع ہوگی، اتنے بجے گفتگو ختم ہو جائے گی، مشکل نہیں ہے، قالینوں کے اوپر بیٹھے، سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، لیکن بازار نیشاپور میں یہ سوشل میڈیا یا آج کے ذرائع ابلاغ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف خبر تھی کہ امام مدینے سے چل چکے ہیں، خراسان کی طرف آ رہے، اور ایک اندازے کے تحت لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، کئی دنوں سے، کسی کو 4 دن لگے، کسی کو 3 دنوں سے انتظار کر رہا ہے، کوئی 2 دن سے، کوئی 1 دن سے، کوئی صبح سے آ کے بیٹھا ہو، مسلسل حالت انتظار میں۔ 1.5 لاکھ افراد، تاریخ یعقوبی میں، طبری میں، ابن خلدون میں، مروج الذہب میں، تاریخ الاسلام میں، امام شمس الدین ذہبی نے، سب نے لکھا ہے میدان خم غدیر میں پیغمبر اکرم اسلام جو اجتماع کیا، 80,000 سے لے کر زیادہ سے زیادہ تعداد 1,24,000 ہے، اور آج 200 ہجری میں پیغمبر اکرم اسلام کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا نے پھر سے غدیر کی یاد تازہ کر دی۔ میں امام کی زندگی کے باقی پہلوؤں سے غم سے بسر کرتے ہوئے اس ایک پہلو کو ضرور بیان کروں گا، چونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اساس ہے ان باقی 3 سالوں کے جو امام نے کام کیے۔ جیسی بازار نیشاپور میں پہنچے، 1.5 لاکھ افراد کم سے کم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے دنوں سے، گھنٹوں سے، اور ان 1.5 لاکھ افراد نے
کم از کم 24,000 سے لے کر 28,000 قلمدان موجود ہیں. یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. وہ پہلا محمد ہے, یہ 8ویں محمد ہے. پیغمبر گرامی اسلام اور آپ کی امامت کے درمیان 172 سالوں کا فاصلہ ہے, اور آج جب کہ بازار نیشاپور میں ہے تو 190 سال کا فاصلہ ہے. 190 سال, اور اس 190 سال میں اب ان 8 آئمہ کی محنتوں کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. کیسا اثر کہ پہلا محمد جب دنیا سے جا رہا تھا تو قلم مانگ رہا تھا, اور جواب میں گستاخ افراد کہہ رہے تھے کہ ان الرجل لیہجر, یہ بات ہذیان کہہ رہا ہے. کسی نے قلم دوات نہیں دیا. پہلا محمد قلم دوات مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو گیا, اور یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے کہ 8واں محمد جب بازار نیشاپور میں پہنچا تو کم سے کم 28,000 قلمدان حالت حرکت میں. حالت انتظار میں, اور کھچا کھچ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیتیں, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے علماء, حد نگاہ تک ایک مخلوق. آج آپ کے اسلام آباد قریب میں اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی سیاسی جماعت 20-30 ہزار افراد اکٹھے کرنے کی بہت مشکل ہے اتنے افراد اکٹھے کرنا, تو ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کا سمندر اکٹھا ہے. کم سے کم 1.5 لاکھ افراد کو جمع کیا گیا. کسی نے دعوت نہیں دی. یہ عشق امام ہے, وہ پچھلے آئمہ کی محنتوں کا اثر ہے. اور جب پہنچے, جیسی بازار نیشاپور میں آپ کی سواری داخل ہوئی, 200 اونٹوں پر محمل ہے, اور اماریوں کے آگے پردے آئے ہیں, اس لیے کہ امام کی جان کو خطرہ تھا کہ کوئی منافق آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ مجمع جو کئی دنوں سے یا کئی گھنٹوں سے مسلسل حالت انتظار میں ہے, جیسے یہ محمل داخل ہوئے, اسرار بڑا فرزند رسول بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف عطا کر دیجئے. یہاں تک کہ 200 میں سے ایک اماری کا پردہ ہٹا, اور جیسے ہی حاضرین کی امام علی بن موسیٰ رضا کے نورانی چہرے پر نگاہ پڑی, جذب و مستی اور جلال و جمال اور ہیبت اور جذابیت کا یہ عالم تھا, یہ کیفیت تھی کہ جس جس کی نگاہ امام کے چہرے پر پڑ رہی تھی بے ساختہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. یہاں تک کہ بازار نیشاپور میں گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ امام نے دوبارہ سے اماری کا پردہ گرا دیا. سواری آگے چل پڑی, اور چند قدم طے کیے ہوں گے کہ اب مجمع سے پھر سے اسرار بڑا فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا ہے, اب کچھ بیان بھی کر دیجئے, کچھ سنا دیجئے. آخر کیوں مجمع سننا چاہتا ہے؟ کوئی حدیث بیان کر دیجئے. کیا محدث ختم ہو گئے؟ نہ, امام احمد ابن حنبل خود اس اجتماع میں موجود ہے. پاکستان میں امام ابو حنیفہ کی ابتدا کی جاتی ہے, ان کے مقلدین ہیں. سعودی عرب میں چلے جائیں اور دوسرے بہت سارے عرب ممالک میں امام احمد ابن حنبل کو مانا جاتا ہے. اور آپ کے قریب جو یہ بورما شریف میں مدفون ہے پیر میر علی شاہ, ان کی کتاب حسب و نسب میں پڑھے, ان کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ائمہ اربعہ کی زندگی کو جب پڑھا تو باقی 3 امام احمد ابن حنبل کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. علم معرفت میں, علم حدیث میں کل 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے, جن میں سے 2000 جعلی اور من گھڑت احادیث تاکہ لوگوں کو فرق بتا سکیں, اور باقی 4 لاکھ احادیث رسول. یہ احمد ابن حنبل جب امام کی امامت کا آغاز ہوا تو احمد ابن حنبل کی عمر 19 سال 6 مہینے تھی, اور جب امام بازار نیشاپور میں پہنچے تو احمد ابن حنبل کی عمر 36 سال 6 مہینے, اور وقت شہادت امام علی بن موسیٰ رضا ان کی عمر 40 سال ہے. یہ امام احمد ابن حنبل جو اتنی احادیث کے حافظ ہیں, بخاری اور مسلم, امام اسماعیل بخاری اور امام حجاج بن مسلم کے اساتید ابو یعلا موصلی اور ابن ابی شیبہ عبد الرزاق سب موجود ہیں. ان سے کوئی حدیث کیوں نہیں مانگ رہا؟ کسی محدث سے سن لے. امام سے اتنا اصرار کیوں ہے؟ محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے, اور اپنے زمانے کے محمد
مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے امام الانبیاء پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا، مجمع نے حدیث مانگی ہے، مجمع نے تو سند کا مطالبہ نہیں کیا، پھر کیوں سند بیان کر رہے ہیں؟ شاید اس لیے سند بیان کر رہے ہیں کہ کوئی مورخ گستاخ مورخ یہ نہ لکھے کہ کسی محدث سے سن کے حدیث بیان کر دیے، نہ پورا سلسلہ بیان کیا، اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ علم حدیث میں ایک خاص اصطلاح ہے، ہر محدث میں ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ جیسے ام المومنین عائشہ، اگر 100 افراد نے ان سے حدیث لی ہو، کسی کی حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے حدیث نقل کی ہو، اور آگے عروہ بن زبیر سے 100 افراد حدیث نے، کسی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ان سے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نے نقل کی ہو۔ یہ عائشہ ام المومنین کا سلسلۃ الذہب ہے، اور یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کا سلسلہ ذہب، جس سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ جس خوبصورت انداز میں بازار نیشاپور میں امام علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے، اور شاید اس لیے بھی بیان کیا ہو، اس لیے بھی تاکہ دنیا کو پیغام دے رہے ہو کہ تم جہاں سے دین لے رہے ہو، شریعت لے رہے ہو، جس سلسلے سے، اس سلسلے میں کوئی ایک معصوم دکھا دو، اور جو سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی ایک غیر معصوم دکھا دو، تو تمہاری مرضی ہے کہ دین خدا کو اس سلسلے سے حاصل کرو جس میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یا اس سلسلے سے حاصل کرو جس میں سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اور کیا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہوں گے مجھے کیا پتا، شاید یہ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہوں، یہ سارے نام اس لیے گنوائے، خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی محدث سے سیکھ کے بیان کر رہا ہوں، اس لیے سارے نام گنوائے کہ ہم 14 کے 14 صرف اور صرف شاگرد خدا ہیں، ہم 14 کے 14 صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، ہمارا معلم، ہمارا مرشد، ہمارا استاد صرف اور صرف اللہ ہے۔ جیسے ہی اس سند بیان کی، پردہ گرایا تاکہ کچھ لوگ ذہنی طور پر ان کی سماعتیں اس سطح پہ پہنچ جائیں، اور مجمع سے آواز اٹھی فرزند رسول اب حدیث بیان کریں۔ پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، اللہ نے یہ فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا الہ ہے، فمن دخل فی حسنی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا، پردہ گرا دیا، سواری چل پڑی، لیکن سامنے شہادتہ کے مومنین نہیں ہیں، جو گھنٹے 2 گھنٹے کی گفتگو سننے کے بعد خستگی طاری ہو جائے اور سماعتوں پہ باہر آنا شروع ہو جائے، نہ سامنے وہ چہرے اور وہ افراد تھے جو کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے مسلسل انتظار کر رہے ہیں، سراپا گوشت بنے ہوئے، سراپا کان بنے ہوئے۔ جیسی امام نے یہ بات کہی اور توقف کیا، متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ رضا اتنا بڑا سلسلہ بیان نہ کرتے، اس لیے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو جیسی امام کی سواری آگے بڑھی، سب نے دستے ادب جوڑ کے عرض کیا، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجیے۔ جیسی اشتیاق بڑھا اور سماعتیں اس درجے عروج پر پہنچی، کیا امام نے مناسب سمجھا کہ اب اپنی گفتگو کو منتقل کرنے اور ان کے حافظوں کے سپرد کر
شرطها وشروطها وأنا من شروطها. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرما رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا، جنتی ہے، آگ سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا. اس کی کچھ شرائط ہے، اس کی کچھ شروط ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور باقی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. آج کا جاہل ملا لاؤڈ سپیکر جو عوام کی بجٹ سے وہ بجلی کا بل ادا ہوتا ہے، وہ لاؤڈ سپیکر کھول کے سمجھتا ہے کہ وہ توحید کا پرچار کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرتا ہے. اور بس اوقات ہم میں سے بھی بعض افراد وہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور پڑھنا اور وظیفہ بنا لینا اور اپنے کوٹھی کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ لکھ دینا یا اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ دینا یہ بہت بڑا موحد ہے، یہ بہت بڑا توحید پرست ہے. نہ، علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں اس حقیقت کو عیاں کیا. لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے اور توحید کی ابتدا ہے. کمال توحید کیا ہے؟ جو امام علی ابن موسیٰ رضا کے علاوہ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا بنا تمت کلمۃ التوحید. ہم 14 وہ ہیں کہ جن سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے. ان 14 کی ولایت اللہ کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے. لا الہ الا اللہ تک کوئی رک گیا، یہ توحید کا صرف آغاز ہے، اس کی توحید ناقص ہے. کمال توحید کیا ہے؟ جو مصباح الہدایہ میں خمینی بہت شکن نے اور شبیب ولایت میں عبد اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا، دیگر علماء آیات اعظام فقہاء اور محققین اور محدثین نے بیان کیا، اور اہل تشیع میں علم کلام کے ماہرین نے جو بیان کیا. لا الہ الا اللہ آغاز توحید ہے. کمال توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اظہار اور اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت کو کما حقہ تسلیم کرنا. یہ کمال توحید ہے. اور شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ تو خمینی مرچکن فرماتے ہیں کہ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ان 14 کی صف میں کسی اور انسان کو اٹھا کر اسی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے. ان 14 کی ولایت حق تعالی کی توحید کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا کہ ولایت علی شن ولایت اللہ، علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے. وہ حب اللہ، علی سے محبت کرنا خود خدا سے محبت کرنا ہے. یہ 14 اللہ کے عرض میں نہیں ہے. کوئی جاہل اور گستاخ ان 14 کو اللہ کے مقابلے میں نہ لائے. اللہ کے عرض میں کوئی کچھ نہیں ہے. یہ 14 کے 14 حق تعالی کے طول میں، ان کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں صرف ایک فرق ہے، تکوینی اعتبار سے اور تشریعی اعتبار سے، کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. محمد و آل محمد کی ولایت وہی ولایت ہے. بس ایک فرق ہے کہ محمد و آل محمد کو یہی ولایت اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت کا تسلسل ہے. ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اختیار حاصل ہے. چاہے تو کہیں یا اللہ مدد، اور جی چاہے تو کہہ دیں یا رسول اللہ مدد، چاہے تو کہہ دیں یا علی مدد. یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کا ظرف ہے. یہ 14 کے 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہے. یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے ذکر کیا ہے. اس حدیث کو علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا. اس حدیث کو امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں ذکر کیا ہے.
युज़िबु लिग़ज़ब फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा, कि अल्लाह की रजा फातिमा की रजा में और अल्लाह का गजब फातिमा की गजब में। ये नहीं कहा कि फातिमा की रजा अल्लाह की रजा में, ना मयार तौहीद को करार नहीं दिया पैगंबर ने इस हदीस में कि जिससे अल्लाह राजी फातिमा उससे राजी, जिससे अल्लाह नाराज फातिमा उससे नाराज ना। खुद परवरदिगार ने मेयार ज़ात फातिमा ज़हरा को करार दिया। ये मेयार रजी अल्लाह है। अब ये बात कि कौन रजी अल्लाह है कौन रजी अल्लाह नहीं है, ये निसाब रिजायत खुदा है, जिसे पैगंबर गिरामी इस्लाम ने बयान किया कि कौन रजी अल्लाह है कौन रजी अल्लाह नहीं है। मुल्ला की मर्जी है कि वो यजीद के साथ भी रजी अल्लाह लिख दे, लेकिन बकौल एक खतीब के कि यजीद को रजी अल्लाह कह के तुमने यजीद की इज्जत में इजाफा नहीं किया, बस रजी अल्लाह की औकात बता दी है। कौन रजी अल्लाह है? मयारी रिजायत खुदा, जिससे फातिमा राजी, वो रजी अल्लाह। जिससे फातिमा ज़हरा नाराज है वो रजी अल्लाह नहीं हो सकता। ये 14 के 14 अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ है, अल्लाह की रजा के मजहर है। आप मक्तब की 56 बड़ी किताबें, अब अभी मिज़नफ़ उठा लीजिए, मिनहाजुद दुमू उठा लीजिए, दमतुस साकिबा, नफ्सुल महमूम, कोई किताब उठाएं। जब हुर्र इब्न यज़ीद अर्रियाही बारगाह हुसैन में आए और कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मुआफी मिल सकती है? क्या जवाब दिया कि सोच के बताऊंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, या तुम काबिल मुआफी नहीं हो। चाहे जो जी चाहे 56 में से कोई भी मक्तब की बड़ी किताब उठाएं, जैसी हुर्र इब्न यज़ीद अर्रियाही ने कहा क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? कहा हुर्र जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ किया। ये 14 अल्लाह की मशीयत का ज़र्फ है, इनकी विलायत अल्लाह की विलायत है। इनसे मदद मांगना खुद खुदा से मदद मांगना है, ये आपकी मर्जी है, जैसा दिल में आए। अल्लाह से मदद मांगना चाहते हैं तो या अल्लाह मदद कह दे, अगर रसूल से मदद मांगना चाहते हैं या रसूलुल्लाह मदद कह दे, अगर अली को मदद के लिए पुकारना चाहते हैं या अली मदद कह दीजिए, या हुसैन मदद कहें या महदी, जिससे जी चाहे आप मदद मांग ले। अल्लाह से मांगे तब भी मदद मिल जाएगी, अली से मांगे तब भी, रसूल से मांगे तब भी, किसी और इमाम से, जिससे मदद मांगे मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स अपने दिल में अली का बुग़्ज़ रखे और अली की दुश्मनी में या अल्लाह मदद पुकारे, मदद तो नहीं मिलेगी, लानत यकीनन मिल जाएगी। ये अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि आला फ़तहीद वस्सलाम ने निसाब तौहीद मुअय्यन किया, निसाब तौहीद बताया, और फिर कदम कदम में खुद जितना अरसा 3 साल खुरासान में रहे, मामून रशीद की मौजूदगी में, जब इसके दरबारी मौजूद है, फज़ल इब्न साल मौजूद है, फज़ल इब्न रबी मौजूद है, यहया बरमकी मौजूद है, इसके सिपह सालार मौजूद है, खवास मौजूद है, बनु अब्बास के सरदार मौजूद हैं। मदीने से 2 अफराद आए और कहा कि हम आपकी जियारत के लिए आए। मदीने से इमाम जानते थे, इमाम के जानने वालों में से थे। दोनों आए बैठे और जब उठने लगे तो इमाम ने फरमाया एक से कि तुम नमाज पूरी पढ़ना, और दूसरे से फरमाया तुम अपनी नमाज कसर पढ़ना। अब आप शारदा से तो अगर आप यहाँ चले जाएं, करीब में मसलन चकवाल चले जाएं, तलगन, पिंडीघेर, इधर टेक्सला वाकण चले जाएं, आपकी नमाज कसर हो जाएगी। चाहे आप सैर तफरीह के लिए जाएं तब भी आपकी नमाज कसर है। अगर आप मरीज चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए माह रमजान में, तब भी आपका रोजा कसर है। अगर सफर मुबाह हो तो आप नमाज और रोजा आपका कसर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का सफर मासियत हो और कोई गुनाह के इरादे से सफर करे, मसलन ये कि मैं मरी जाऊंगा और वहां से मैं शराब खरीद के लेके आ जाऊंगा, अब ये सफर मासियत है और इस सफर में कसर की सहूलत नहीं दी गई। अब नमाज भी पूरी पड़ेगा और रोजा भी रखेगा। तब 2 अफराद दोनों मदीने से आए, इमाम से मुलाकात की, इमाम ने फरमाया ये एक तुम पूरी पढ़ो, दूसरे फरमाया तुम कसर पढ़ो। तो सवाल तो बनता है, सब मुतवज्जे हो गए जो हाजिरीन थे, और बिलखुसूस वो 2 अफराद से कहा कि पूरी पढ़ो, कब फर्ज
فرزند رسول, جب ہم دونوں ہمسائے ہیں, دونوں مسافر ہیں, دونوں آپ کے چاہنے والے ہیں, تو پھر مجھے کیوں فرمایا کہ میں پوری پڑھوں؟ اور اس سے کہا کہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ صرف میری زیارت کے لیے مدینہ سے آیا اور تو میرے ذریعے سے مامون اور رشید کا تقرب چاہتا ہے, اس کے قریب ہونا چاہتا ہے, طاغوت کے قریب ہونا چاہتا ہے, باطل کے قریب ہونا چاہتا ہے. کسی مرحلے میں حمایت نہیں کی, قدم قدم. کتنے امام کی شخصیت کے کتنے ابعاد ہیں, کتنی جہتیں ہیں, کتنے پہلو ہیں. امام کا اخلاق, امام کا علم, امام کے بیان وقت 5 مکاتب فکر کے علماء سے وہ مناظرے ہے, کاش کے بیان کر سکتا, لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کو ہم وقت سے تجاوز کر رہے ہیں, پھر کبھی عرض کروں گا. اور بالخصوص امام نے جہاں پر ولایت کو اپنی زندگی میں پرچار کیا, وہاں عزاداری سید الشہداء اور مدینے دیبل خزائی کو بلایا. جو شاعر کہا, اے دیبل مرثیہ پڑھو. کس کا مرثیہ پڑھو؟ کا شبیہ رسول اللہ کے خیام سے رخصت کا مرثیہ پڑھو. یہاں تک کہ مرثیے کے بعد دیوبند خزائی کو 10,000 درہم عطا کیے اور کہا یہ تمہارا صلہ نہیں ہے, عوض نہیں ہے. پھر ایک قمیص پیرہن اسے عطا کیا اور کہا اس پیرہن کا بہت خیال رکھنا کہ 47 نمبر جلد بحر الانوار کی علامہ مجلسی کی روایت بیان کی, اور شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لا کے اس کو درج کیا کہ اس پیرہن کو پہن کر میں نے 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کی, اور اس پیرہن کو پہنے ہوئے میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی. امام سے متعلق راغب اصفہانی نے تحریر کیا, یہاں تک کہ ابن حجر ہیثمی امام کعبہ صاحب سوائے کی بورکہ نے لکھا کہ 55 سالوں میں ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے. کہا دیوبند مرثیہ پڑھو. کس کا؟ کہا شبیہ رسول اللہ علی اکبر کا خیام سے رخصت کا مرثیہ پڑھو. عالم دین تشریف فرما ہے اور ان کا مقتل کی روایات پہ ان کی بہت گہری نظر ہے. قبلہ فیاض مطہری صاحب بہت مسائل پڑھتے ہیں اور بالخصوص مقتل کا بہت دقت سے مطالعہ کرتے ہیں اور دقت کی نظر ہے. مجھے نہیں معلوم, شاید یہ مجھ سے بہتر انداز میں بتا پائیں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا بھی جب مرثیہ پڑھواتے ہیں دیوبند خزائی سے تو کہتے ہیں کہ شبیہ رسول اللہ کی رخصت کا مرثیہ پڑھا. اور امام علی زین العابدین محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری جو بنو امیہ کی طرف سے مدینے کا چیف جسٹس تھا, قاضی القضات, ایک مرحلے میں جب امام نے اس کی رہنمائی کی, ہدایت کی, تو یہ امام کا مرید ہو گیا. امام کے عشق کا اسیر ہوا اور اس کا بھی پورا خانوادہ, یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ امام سے کہیں کہ وہ ہماری شادی میں شرکت کریں. امام نے جواب دیا, ابن شہاب ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. بیٹے نے دوبارہ اپنے باپ سے کہا, بابا اگر امام سجاد نے میری شادی میں شرکت نہ کی تو میں شادی ہی نہیں کروں گا. اور اپنی شادی کو جب امام کی شرکت سے مشروط قرار دے دیا تو محمد ابن مسلم دوبارہ امام کی بارگاہ میں گیا, عرض کیا فرزند رسول
میں آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن میرے بیٹے نے سختی سے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ نہیں آئے تو میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو امام نے فرمایا اگر تمہارے بیٹے کی شرط ہے شادی کے لیے میری شرکت، تو پھر شرکت کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ ابن شہاب زہری نے پوچھا امام کیسی شرط؟ کہ اگر چاہتے ہو تم اور تمہارا بیٹا کہ میں اس شادی میں شرکت کروں تو تم اپنی شادی میں ایک مجلس عزا کو برپا کرو اور اس مجلس میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اس سے کہنا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت عرض کروں گا، لیکن جی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بہت درد ہے اہل بیت کے دلوں میں، جو چند درد ناقابل فراموش ہے ان میں ایک بڑا درد علی اکبر کی شہادت ہے۔ کیوں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ شبیہ رسول اللہ کی رخصت کو بیان کرنا؟ دیوبند خزائی سے حمید ابن مسلم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کی رخصت کا وقت قریب آیا تو میں خیمے کے کچھ فاصلے میں کھڑا تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کہ مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو میں یہ جاننے کے لیے تھوڑا اور قریب چلا گیا، اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد باہر آنا چاہتے تو کوئی بیوی علی اکبر کے دامن کو تھام کر پھر سے روک لیتی ہے، اے شبیہ رسول اللہ کچھ لمحے اور توقع فرمائی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے قدموں سے لپٹ رہے۔ اور ایک جملہ عرض کروں، میرے عزیزو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے حماسہ حسینی میں یہ جملہ کہا روز عاشور حسین ابن علی نے 72 کو رخصت کیا، لیکن کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے وہ جملہ نہیں کہا جو علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا۔ کیا کہا؟ پہلی بات کہ جب علی اکبر کو روانہ کیا تو اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اور کوئی انسان امام حسین کی بارگاہ میں اس قابل نظر نہیں آیا کہ امام اسے گواہ بناتے۔ کسے گواہ قرار دیا؟ اللہ کو گواہ قرار دیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا پروردگار گواہ ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، میں اس جوان کو روانہ کر رہا ہوں قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو تمام انسانوں میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ۔ بیٹے کی جانے پہ یہ حال نہیں ہو سکتا۔ شہید مطہری کی الفاظ ہیں، کہا کہ جب علی اکبر کو روانہ کیا رخصت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ۔ اور علی اکبر جب تک میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا، اور جب ایک جملہ اور پھر امام کی شہادت کا جملہ عرض کروں، چند قدم طے کیے علی اکبر کی سواری نے یا ایک ایسی آواز سنی ایک گھبرا کے پلٹ کے دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ حسین اونھے منہ کربلا کی زمین پر جلدی سے مڑے، واپس پلٹے، سواری سے نیچے اترے، آگے بڑھ کے بابا کو اٹھایا اور کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ یہاں بعض ذاکرین خطبہ کہتے ہیں کاش آپ کا جوان بیٹا ہوتا۔ نا، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ کیا کہا؟ اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔
یہ درد ہے اہل بیت کی زندگی میں. اس لیے بکثرت امام سجاد دیگر ائمہ امام علی ابن موسیٰ رضا تاکید فرماتے تھے شبیہ رسول اللہ کا مرثیہ پڑھو. اور جب مدینے سے چلنے لگے 7 مرتبہ قبر رسول پر گئے, بار بار پا پر آنا, سر سے امامہ اتار کر امام علی ابن موسیٰ رضا گریہ کرتے ہوئے جاتے ہیں, پلٹ کے آتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ جو مدینے کے آپ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ خلافت سنبھال رہے ہیں یا ولی عہد سلطنت بن رہے, بتا رہے کہ نہ, مجھے مظلومیت کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے. اور وقت رخصت ایک عجیب کام کیا, کہا دیوبل اب مرثیہ پڑھو اور میرے جد حسین ابن علی کی رخصت سے متعلق مرثیہ پڑھو. اور رخصت سے متعلق جب مرثیہ پڑھ رہے تھے تو پردے میں خواتین بھی تشریف فرماتی ہیں. ایک روایت میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں, آپ گریہ کریں تب بھی گریہ نہ کریں, لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ صرف حقائق کو منبر حسین سے بیان کیا جائے. بعض خطبہ بیان کرتے ہیں کہ جناب معصوم قم اپنے بھائی کی شہادت کا سن کے یہ سنا رستے میں پتہ چلا کہ شہید نہ, معصوم قم امام علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی میں رخصت ہو گئی تھی. آپ کی زندگی میں بھائی سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی لیکن نہ پہنچ سکی, آپ کو شہید کیا گیا. کبھی میں معصوم قم کی مظلومانہ شہادت بیان کروں گا, لیکن علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی میں شہید ہوئی تھی. اور جب امام علی ابن موسیٰ رضا نے دیوبند خزائی سے کہا کہ مرثیہ پڑھو, امام حسین کی مظلومیت بیان کرو, بیان کر رہے ہیں. باقی سب ائمہ سے متعلق بیان کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم سے متعلق بھی ایک شعر کہا دیوبند خزائی نے, تو امام علی ابن موسیٰ رضا نے کہا ایک شعر کا اضافہ کرو, ایک شعر کا اضافہ کرو. کہا کون سے شعر کا؟ کہ امام نے خود وہ شعر بیان کیا, کہا آپ یہ شعر پڑھو, اس قبر پہ بھی گریہ کرو, ان قریب جو طوس میں بنے گی, اور جہاں پر اس امام کو شہید کیا جائے گا جو ان سب سے الگ ہوگا. کیوں غریب الغربا کہا جاتا ہے؟ آپ نجف چلے جائیں, مولا متقیان داہنے طرف جناب آدم کی قبر ہے, بائیں طرف جناب نوح کی قبر ہے. اگر آپ کربلا چلے جائیں, دائیں طرف علی اکبر ہیں, بائیں پاؤں کی طرف جناب علی, ایک پہلو میں جناب علی اصغر ہیں, قدموں کی طرف جناب علی اکبر ہیں, قریب میں گنج شہداء ہے, 72 کی لاشیں مدفون ہیں, ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں. اگر آپ بغداد چلے جائیں, کاظمین چلے جائیں, 2 امام اکٹھے ہیں. اگر جنت البقیع چلے جائیں, 4 ائمہ کی قبور ایک ساتھ ہیں, صرف ایک امام ہے جن کی قبر تنہا ہے. کون؟ جو ان سب سے دور مشہد مقدس خراسان میں, کا اس پر مرثیہ پڑھو, اس امام پر جسے تنہا شہید کیا جائے گا, اور جو ان سب سے تنہا رہے گا. جیسے امام نے یہ شعر اضافہ کیا, آپ کی خواہر گرامی معصوم قم جو خواتین کے درمیان پردے میں بیٹھ کر یہ اشعار سن رہی تھی, جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ بی بی غش کھا کر بے ہوش ہو گئی. خواتین سے گریے کی آواز بلند ہوئی. امام نے فرمایا اے دیوبند رک جاؤ, میری بہن معصومہ بے ہوش ہو چکی ہے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا آقا امام علی ابن موسیٰ رضا, آپ کی خواہر گرامی نے آپ کی شہادت کی خبر سنی, آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن بے ہوش ہو گئی. میری لاکھ مرتبہ جان قربان زینب بنت علی پر, جو چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھیا حسین کو 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے. اور بس میرے عزیزوں, بڑی مظلومانہ شہادت ہے. بہت سارے ائمہ کو زہر ملا, لیکن 4 ائمہ کو جو زہر ملا وہ سب سے شدید تھا. ایک امام حسن کو, جس سے متعلق روم کے اس طبیب نے کہا تھا امیر شام سے کہ میں وہ زہر بھیج رہا ہوں جس کا ایک ذرہ اگر تالاب میں گر جائے تو اگلے لمحے اس تالاب کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی, اور اگر اس کا ایک قطرہ کسی دودھ دینے والے جانور کے پاؤں سے باندھ دو تو کچھ لمحوں کے بعد اس کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون اترنا شروع ہو جائے گا. یہ زہر جو امام کو دیا گیا, ایک زہر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیا گیا, اور جو زہر امام علی ابن موسیٰ رضا کو دیا گیا. میں نے مقتل کی
किताबों में देखा है। इस जहर के असर से इमाम बोझल कदमों से चलते हुए आए। अब्बा सल्ते हरमी ने वजह पूछी, अपने होंठों पर हाथ रखा, इशारा किया खामोश हो जाओ, और फिर उस हुजरे की तरफ बढ़े। अब कैफियत मुतगय्यर होना शुरू हुई, यहाँ तक कि इमाम की तलियां फटना शुरू हो गई और फिर आंखों से खून जारी हुआ, यहाँ तक कि हाथों और पांव की उंगलियों से खून जारी हुआ। अब तड़प रहे इमाम और एजाज़ इमामत के तहत आपके 8 साला फरजंद इमाम मोहम्मद तकी मदीना से खुरासान तशरीफ लाए। आइए सब मिलकर इमाम मोहम्मद तकी की बारगाह में, आप बस ताबूत लाया जा रहा है, आइए सब मिलकर इमाम मोहम्मद तकी को आपके बाबा की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। लेकिन जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता है, उसे तसल्ली दी जाती है, उसे तशफ़ी दी जाती है। आइए सब मिलकर इमाम मोहम्मद तकी को इन लफ्जों के साथ तशफ़ी दें। ऐ इमाम मोहम्मद तकी, आपके बाबा आपके सामने हैं, आपने अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन दिया, लेकिन सकीना बिन्तुल हुसैन जब अपने बाबा हुसैन इब्ने अली की